اللہ نے دیا ہے تو اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کریں۔ آپ دیکھیں مستحقین پہ دیں گے، اللہ بیماریوں کو دور کر دے گا، اللہ امراض کو ہٹا دے گا، آنے والے مصائب اور پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا، اور ان غریبوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقام اور مرتبہ، وہ دولت میں برکت اللہ عطا کر دیتا ہے جو شاید انسان اپنی کمائی سے بھی نہیں لے سکتا۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، لکھا کہ عرب کے اندر ایک خاتون تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ شوہر وہ تھا، اس نے 2 شادیاں کی تھیں۔ اس کی بڑی بیوی سے جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے تھے، بعد میں اس نے دوسری شادی کی، اس سے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، اور اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا ایک مکان تھا، بڑا ہی خوبصورت مقام پر تھا، اور اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تو کویت کا ایک تاجر مکان خریدنے کے لیے آیا۔ وہ جب پہنچا تو اسٹیٹ ایجنسیوں پہ گھوما، اس نے کہا مجھے ایسا مکان چاہیے جو کارنل کا ہو، ہوادار ہو، نہایت خوبصورت بنا ہوا ہو۔ تو انہوں نے اس کو یہ مکان دکھایا کہ یہ بکنے کے لیے آیا ہے، آپ یہ دیکھ لو۔ وہ تاجر کہتے ہیں جب میں اس مکان میں اوپر چڑھا، واقعی بڑا ہی خوبصورت تھا، اس جیسا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ لیکن جب میں مکان کی دوسری منزل پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک عورت باپردہ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کے قریب بیٹھے ہیں، اور جیسے میں مکان دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا یہ کون آیا، کیوں آیا؟ کہا یہ مکان خریدنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ عورت رونے لگ گئی۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کا رونا دیکھا، اس کے بچوں نے ماں کو دیکھا، بچے بھی رونے لگ گئے۔ یہ کہتے ہیں میں نیچے اتر گیا، میں نے اس اسٹیٹ ایجنسی والے سے پوچھا یہ عورت کیوں مکان میں بیٹھی اور رو رہی ہے، کیا یہ مکان بیچنا نہیں چاہتی؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے 2 شادیاں کی تھیں، جو بڑے بچے ہیں اور پہلی گھر والی وہ اس مکان کو بیچنا چاہ رہے ہیں، اور اس دوسری گھر والی کے پاس اس کے علاوہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں، اور اس کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے پاس اسباب کے درجے میں نہ مکان ہے نہ کمانے والا کوئی ہے، اس لیے یہ رو رہی ہے۔ اس نے منع کیا تھا اس مکان کا سودا نہ لگاؤ، لیکن جو اس کے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے کہا ہم تو ہر صورت میں بیچیں گے، وہ دولت والے، پیسے والے، بڑے بڑے تعلقات والے ہیں، اس لیے ہم مکان کی قیمت لگا رہے ہیں۔ کویت کا یہ تاجر تھا، کہتے میرے دل میں آیا، میں نے اس سے کہا کتنے کا بیچ رہے ہیں، جاؤ اس کو بلاؤ۔ کہتے انہوں نے اس میت کے بڑے بیٹوں کو بلایا، انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا، جتنی قیمت انہوں نے منہ سے کہی میں نے اتنی رقم ان کو دے دی، اور میں نے کہا فائل مجھے دو، فائل انہوں نے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ تاجر کہتا ہے فائل لینے کے بعد اگلے دن میں آیا اور میں اسی طرح گھر پہ چڑھا، وہ عورت کو بات پتہ چل گئی تھی کہ مکان فروخت ہو چکا ہے، قیمت کی ادائیگی ہو گئی، وہ سمجھی کہ ابھی مجھے گھر سے نکالیں گے، بچوں کو گھر سے نکالیں گے، بڑی غمگین اور پریشان تھی۔ یہ شخص آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر یہ فائل لی اور اس بیوہ عورت کی طرف بڑھائی، کہا یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، میں نے یہ مکان خرید لیا ہے اور اس کی قیمت تمہارے شوہر کے سابقہ بیٹوں کو میں نے دے دی ہے، اور یہ فائل میں نے اس سے لے لی، یہ فائل آج کے بعد تمہارے لیے ہدیہ ہے، آج کے بعد تم اور تمہارے بچے اس مکان کے مالک ہیں اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں، یہ مجھے جانتا نہیں، میرا رشتہ دار نہیں، میرے خاندان والا نہیں، میرا پڑوسی نہیں، میرے عزیز و اقارب میں سے نہیں، لیکن ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اس نے جب اس عورت کے آنسو دیکھے تھے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ اس بیوہ عورت نے جھولی پھیلائی تو بچوں کو کہا تم بھی دعا کرو، بچوں نے بھی معصوم ہاتھ پھیلائے، کہا اے اللہ اس نے ہمیں سر چھپانے کی جگہ دی ہے، تو اسے اتنا دے اتنا دے، صرف یہ نہیں اس کی نسلوں کو بھی تو نواز دے۔ پھر اللہ نے اسے اتنا مال دیا، اتنا۔ کویت کے اندر سب سے زیادہ تجارت جس کی ہوتی تھی اس کی، پھر اس کے بعد اس کے بیٹوں کی، پھر اس کے بعد پوتوں کی، اللہ نے 3 نسلوں کو نواز دیا، 3 نسلوں کو اللہ نے نوازا اور کویت کا مالدار انسان اسے بنا دیا۔ وجہ پیچھے کیا نظر آئی؟ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہو، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دیکھیں اپنے عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہو خرچ کریں، آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور ہوں گے ان مزدوروں پہ خرچ کریں، عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہو ان پہ خرچ کریں۔ یاد رکھیں یہ دیا ہوا ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے نام پہ جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ آخرت میں تو دیتا ہی ہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی انسان کو دگنا کر کے واپس کرتا ہے۔